الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اس ارادے کے ساتھ آوے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت لیں، ان چیزوں پر بیعت لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرے گی اور کبھی چوری نہ کرے گی، کبھی بدکاری نہیں کرے گی، کبھی اپنے اولاد کو قتل نہ کرے گی، اور اسی طرح کبھی بھی کوئی بہتان تراشی نہیں کرے گی، کسی پر بہتان نہیں باندھے گی، یعنی اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھ والے عمل کے متعلق. اور وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کسی بھی بھلے کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہ کرے گی. جب اس ارادے کے ساتھ آوے تو آپ ضرور ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. بیٹے آپ ادھر بیٹھے، چلو آپ ادھر بیٹھے، چلو ذرا آپ ادھر بیٹھ دیجیے، آئیے بیٹھے. درس قرآن کی اس مجلس میں نے یہ جس آیت کا انتخاب کیا ہے، یہ وہ آیت ہے جو 28 سے پارے میں سورت ہے، اس کو سورہ ممتحنہ کہتے ہیں. اس سورہ ممتحنہ میں عجیب عجیب طرح کے واقعات سے متعلق آیات ہیں. فتح مکہ کے موقع پر حاتب بن ابی بلتعہ نامی ایک مشہور معروف صحابی، ان کے ذریعے سے نبی کے راز کے فاش ہو جانے کا بیان، اس واقعے کو بھی پیش کیا ہے. اس میں بیچ والی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ مضمون پیش کیا کہ صلح حدیبیہ کے اندر مکے کے کافروں کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی، اس میں بڑے عجیب و غریب قول و قرار ہوئے تھے. ان قول و قرار میں یہ ہے، ہمارے آدمی تمہارے یہاں پر آوے تو ہم لینے کے لیے آئیں گے، آپ کو واپس کر دینا ہوگا. لیکن اس قلم میں یہ لکھا تھا ہمارا آدمی میں مرد عورت دونوں داخل ہو سکتے ہیں. ہمارا آدمی، اس میں بیان یہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق فقط مرد کے ساتھ یا فقط عورت کے ساتھ. اللہ کا کرنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب وہاں کی کچھ وہ عورتیں جو ایمان لانا چاہتی تھی، انہوں نے آنا شروع کر دیا. سب سے پہلے ام کلثوم نامی
ایک عورت آئی اور وہ جو ہے مدینہ منورہ میں آئی، یہاں کوہرام برپا ہو چکا، اس لیے کوہرام برپا ہوا کہ اس اللہ کی بندی کو ریٹرن کرنا پڑے گا قول و قرار کی بنیاد پر، اور اس عورت کو اگر ریٹرن کر دیا تو ظاہری بات ہے کہ مکے والے مار مار کے ان کی حالت کی بے حالت کر دیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے ایک آیت اتاری، نہ آیت میں یہ بتلایا ہم نے یہ جو قول و قرار کیا تھا وہ مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں نہیں، لہذا مکے سے اگر عورت ہجرت کر کے آتی ہے تو ان کو ریٹرن کرنے کا ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، وہ یہاں پر آزادی کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یہ مضمون بھی اس صورت کی ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا، یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے نبی جو تمہارے پاس ایمان والی عورت آئی ہجرت کے ساتھ، آپ پہلے ان کو ٹٹول دو کہ واقعتاً اللہ کے خاطر وہ آئی ہے یا پھر کسی کے ساتھ دل کی محبت آ گئی اور شادی کرنے کے لیے آئی، اس بارے میں ذرا پہلے ٹٹول لو، اور جب پکی بات ہو جائے کہ نہیں اللہ کے واسطے وہ ہجرت کر کے آئی ہے تو پھر ان کو ہرگز ان بے ایمانوں کے حوالے نہ کریں۔ یہ مضمون اللہ پاک نے اس میں اتارا، اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ مضمون بھی اتارا، ایمان والے سے یہ کہا گیا اے ایمان والو، اگر کوئی کافر کوئی بے ایمان ایسا ہے جو تمہارے ساتھ لڑتا نہیں بلکہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور تمہارے مخالفت جو ہے وہ کھل کے نہیں کرتا تو اللہ تم کو اجازت دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو، ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ جی جیسے کہ ہندوستان کا اس وقت کا ماحول جو ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت گڑبڑ، یہ میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں وہ چلائی جاتی ہیں، لیکن جتنے جو ہے مسلمانوں کے سوا ان کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ واقعتاً اپنی سوچ اچھی رکھتا ہے۔ آج کی زہریلے ماحول کے اندر بھی یہ اور بات ہے کہ ان کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ بالکل اپنے صحیح مزاج کے ساتھ چل رہا۔ قرآن مجید نے یہ ہدایت بھی نازل فرمائی۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سورت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سورہ ممتحنہ، اس کا ایک بہت بڑا وزن ہے، اس میں عجیب و غریب طرح کے سب مضامین پیش کیے گئے۔ یہ 3 مضمون 4 مضمون میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ اس وقت میں نے جو مضمون پیش کیا ہے یہ 5واں مضمون ہے، بہت اہم مضمون اس صورت کے اندر بیعت کے سلسلے ہے۔ نبی کے ہاتھوں بیعت لی، عورتوں نے بیعت لی، کس نے؟ عورتوں نے بیعت لی۔ ایمان میں تو داخل ہو چکی تھی لیکن ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد امور ایمان میں پکے اور پختہ طور پر وہ جمے، اس لیے ان حضرات نے خواتین نے بیعت لی۔ اس بیعت کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ مضمون میں نے اس لیے چھیڑا کہ ہم لوگ جو ہے یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے رہتے ہیں فلاں کا مرید ہے، فلاں میرا مرید ہے، فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تو ذرا کچھ آج میں اس کو بھی سمجھاؤں، اس کو بھی سمجھاؤں کہ یہ بیعت والی چیز ہے کیا۔ اس آیت کو علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہتا ہوں اس آیت کو آیت بیعت، آیت مبایعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس سے اوپر کی جو آیت ہے اس آیت کو آیت امتحان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے جو کچھ مضمون پیش کیا اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ وہاں امتحان کا بیان ہے، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اور یہاں بیعت کا بیان ہے، اور یہ فرمایا اذا جاءک المؤمنات یبایعنک۔ بیعت کسے کہتے ہیں اور نبی کے زمانے میں بیعت کس ٹاپک پہ ہوتی تھی یہ بات بتاؤں پہلے۔ بیعت کہتے ہیں با ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ، جی ہاتھ میں دھرنا، ہاتھ میں دھرنا اور ہاتھ کو ہاتھ میں ملایا جانا، یہ اس زمانے میں نہیں اس زمانے میں بھی یہ پکے معاہدے کی علامت ہے۔ دیکھا ہوگا نا سبھاؤں میں
جی سارا بالکل بھاشن ہو جاتا ہے، نہیں اس کے بعد سب کھڑے ہوتے ہیں، یوں کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہم سب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ وہ اوپر سے اندر کچھ اور ہوتا ہے، بہرحال ہاتھ میں ہاتھ ملایا جاتا ہے، اور یہ ہم سب ایک۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکا قول و قرار کرتے ہیں، پکا قرار۔ عرب عجیب عجیب طرح سے یہ قول و قرار ہوتے تھے۔ تو پہلی بات تو میں نے آپ لوگوں کو یہ کہہ دی کہ قول و قرار، بیعت یعنی قول و قرار، کسی بڑے کے ہاتھ پر میں قول و قرار، جی اس لیے کہ یہاں پر عورتیں بیعت لے رہی تھی نبی کے ہاتھ، تو ظاہری بات ہے اس کا نبی تو بہت بڑے ہیں بھائی۔ اب قول و قرار ہم جو کریں تو لے بابو سے نہ کریں، متبع سنت بڑے سے کریں، اس لیے کہ اللہ فرماتے یبایعنک، وہ عورتیں آویں اس لیے آویں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت لیں۔ نبی تو تشریف لے گئے، اب نبی کے جو سچے وارثین ہیں جن کی زندگی اتباع سنت سے عبارت ہو، ایسے کے ہاتھ پر بیعت لینی چاہیے، لے بابو کے اوپر نہیں، سمجھے؟ جن کی نہ نمازوں کا ٹھکانہ، نماز تو دور کی بات ہے، معاملات کا بھی ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسوں سے نہیں۔ اور بیعت کی امور پر وقت کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے سلسلے میں بیعت، وہ زمانے میں لوگ کفر و شرک میں زیادہ مبتلا تھے، اس لیے شرک کا بیان، چوریاں بہت ہوتی تھی اس لیے چوری کا بیان، مرڈر بہت ہوتا تھا اس لیے قتل کا بیان، چوری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور اے نبی جب ہم نے آپ کو بڑا مان لیا تو ہم آپ کی کسی بھی اچھی بات کے اندر نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس زمانے کی جو ضرورت تھی اس ضرورت کے اعتبار سے بیعت لی گئی۔ آج بھی بڑا اس بات کا مکلف ہے کہ اپنے زمانے میں جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بیعت کے اندر مضمون پیش کرے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، پرایا مال نہیں کھائیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بے حیائی نہیں کریں گے۔ اللہ جو بھی دل میں موجودہ حالات کے اعتبار سے دل میں بات ڈالے، بڑے کو چاہیے کہ ان چیزوں کے سلسلے میں قول و قرار کروائے۔ جی دو باتیں آ گئی، ایک تو یہ ہے کہ بیعت کس سے لینی ہے؟ اس زمانے میں خواتین نبی سے، اس وقت بیعت لی جائے جو نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا۔ بیعت کن امور میں نے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے بتلا دی کہ معاشرے میں جو خرابیاں چل رہی ہو ان سلسلے میں جو ہے بیعت لی جاتی ہے۔ جی اب ایک بات یہاں پر سنیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بیعت 3 طرح کی ہوتی تھی۔ کتنے طرح کی؟ 3 طرح کی۔ نمبر 1 بیعت اسلام کی ہوتی تھی، نمبر 2 بیعت خلافت کی ہوتی تھی، اور نمبر 3 بیعت احسان کی ہوتی تھی۔ احسان کا مطلب یہ ہے اپنی اصلاح، اپنی درستگی، اپنے آپ کو سدھارنے کے سلسلے میں 3 طرح کی بیعت ہوتی تھی۔ علماء سے کہتا ہوں یہاں پر جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھتا تھا، اس وقت وہ جو کلمہ پڑھتا تھا تو بیعت ہوتی تھی باقاعدہ، اور اس بیعت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بیک وقت دونوں چیزوں کی بیعت۔ اے نبی میں آپ کے نبی ہونے پر جو ہے پورا ایمان لاتا ہوں، اور آپ ہی کی حکومت ہے، اور آپ اپنی حکومت کے اندر جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جی یہ بیعت ہوا کرتی تھی، یہ بیعت ایمان، بیعت اسلام۔ اسی لیے روایتوں میں ایک بات یہ لکھی ہے، ایک بات لکھی ہے، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر باپ بیٹے دونوں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، کہاں؟ مدینہ منورہ۔ حضرت عمر بھی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی۔ دستور یہ تھا کہ یہاں تو جو مسلمان ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن مسلمان یہاں ہوئے مکے میں، جب ہجرت کر کے وہاں گئے تو دوبارہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ بیعت لو، یہ شرط۔ جی ہاں، اب تک دونوں باپ بیٹے دونوں مسلمان، حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں کوئی شک نہیں، دونوں گئے مکے معظمہ سے مدینہ پاک۔ تو لکھا یہ ہے کہ حضرت عمر کو وہ ضابطہ معلوم تھا، قانون معلوم تھا کہ اللہ کے نبی مدینہ پاک میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت لینے کا، یہ ان کو معلوم تھا۔
لہذا بیٹے سے کہہ دیا ارے بیٹا جا کے دیکھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہے کیا ہے، کوئی مشکلی تو نہیں، ایسا ہو تو ہم سفر سے آئے ہیں تو جلدی سے جا کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ لے لیتے ہیں۔ عجیب اتفاق کی بات، جب وہاں پہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے تو دیکھا بھئی یہ موقع بہت اچھا ہے، ابا کو میں بعد میں بتلاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں کیا کر لوں، نبی جی کے ہاتھ پہ میں پہلے بیعت لے لوں۔ تو بیٹھ گئے نے بیعت لے لی، نے پھر جا کر ابا کو بتلایا، عمر کو جا کے بعد میں بتلایا، ارے اللہ کے نبی علیہ السلام جاگ رہے ہیں، وہ بھی دوڑے دوڑے آئے، نے بیعت لے لی۔ اب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے کیا کہا معلوم، لوگوں نے یہ کہہ دیا اسلم ابن عمر قبل عمر، ابن عمر مسلمان ہو گئے عمر سے پہلے، بیٹا پہلے مسلمان ہوا نے بعد میں مسلمان ہوا۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، حالانکہ مسلمان تو پہلے عمر ہوئے، نہ عمر کے بعد عمر کا پریوار، نہ وہ مکے میں ہوا، لیکن چونکہ لوگوں کے درمیان مشہور تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد بیعت بھی لی جاتی ہے، تو وہ بیعت میں ایسا ہوا تھا کہ ان کو دیکھنے کے لیے بھیجا، انہوں نے اپنی سعادت شرافت سمجھتے ہوئے کہہ رہے بھائی بابا کو بعد میں پہلے بتلاؤ، بابا کو بعد میں بتلاؤ پہلے میں ہو جاؤں، لہٰذا انہوں نے پہلے بیعت لے لی۔ تو لوگوں نے کے درمیان میں شروع ہو چکا کہ عبداللہ ابن عمر بیٹا پہلے مسلمان ہونے باپ باپ میں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، بات سمجھ میں آ رہی، یہاں لوگوں کو یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے پیش کر دی۔ تو دو قسم کی بیعت ہوتی تھی، اور نمبر ایک تو بیعت اسلام، نمبر دو بیعت خلافت، نبی کے ہاتھ میں قبول اسلام کرنا، یہ خلافت یعنی حکومت، آپ پہ ایمان بھی لایا اور آپ کی حکومت بھی تسلیم، آپ جو چلائیں گے تو آپ ہی کے مطابق ہم چلیں گے، بیعت دو۔ اور پھر نمبر تین، بعض مرتبہ ضروری کاموں کی بیعت ہوتی تھی، ضروری کام، اس میں بیعت اسلامی آ گئی، یعنی اپنے آپ کو سدھارنے کی، میرا یہ گندا ہے، دل گندا، پناہ یہ وہ اس طرح کی بات، بیعت جی، جیسے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، جریر بن عبداللہ البجلی، نام یاد رہے گا آپ لوگوں کو، جریر، کیا نام بھائی، نام تو ان کے بتلاؤ، بات سمجھ لو، نام تو ان کے بتلاؤ، بڑے اچھے اچھے نام ہیں صحابہ کرام کے، لیکن مولوی صاحب لوگوں کے پاس آتے ہیں بالکل نوولٹی نام تلاش کرتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، ایسے نام رکھتے ہیں کہ پھر پچھتاتے ہیں، ابھی بولتا نہیں ممکن ہے اس نام کا کوئی ہو تو پھر ٹینشن میں آ جائے گا، اس لیے میں نہیں بولتا جی، نام اچھے رکھو، اچھے نام کا اثر پڑتا۔ جریر بن عبداللہ بہت بڑے صحابی، اتنے بڑے صحابی، روایت میں آتا ہے آخر میں مسلمان ہونے والوں میں جریر تھے، آخر میں مسلمان ہونے والوں میں بالکل لاسٹ۔ بعد میں یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے 40 دن پہلے مسلمان ہوئے، ولیکن هذا القول ليس بصحیح، یہ قول صحیح نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ 40 دن پہلے مسلمان ہوئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، حدیث سے ثابت کرتے ہیں ہم۔ جریر بن عبداللہ حجۃ الوداع میں تھے، نبی نے ان سے کام لیا، کیا کام لیا نبی جی نے؟ نبی جی نے یہ کام لیا کہ حج کے اندر، مینا کے اندر آپ کو ایک ضروری بات کا اعلان کرنا تھا، تو لوگ اپنے اپنے کام میں باتوں میں مشغول تھے، تو ظاہر بات ہے کہ مجمع کو جب مخاطب کرنا تو سب کو خاموش کرنا پڑے گا کہ نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جریر کو کہا ارے لوگوں کو خاموش کرو، استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرو۔ جریر نے سب کو خاموش کیا، بس یہ ایک بات ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت جریر حج میں تھے۔ حج کون سے زمانے میں ہوتا ہے بولو؟ ربیع الاول میں، شوال میں ہوتا ہے، ارے ذو الحجہ میں ہوتا ہے بھائی، اور میرے نبی کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول میں، میرے نبی کا انتقال تو ربیع الاول میں ہوا نا، تو ذو الحجہ میں وہ حاضر ہے، تو ذو الحجہ کا مہینہ 30 دن، ذو الحجہ کے بعد آئے گا محرم 30 دن، اور محرم کے بعد آئے گا سفر تو 30 دن، 90 دن تو ایسے ہو گئے،
اور ربیع الاول کے 10 دن 100 دن ایسے ہو گئے. تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے انتقال کے 40 دن پہلے مسلمان، بہت پہلے مسلمان. ہاں لیکن اس کا انکار نہیں، آخر میں مسلمان ہونے والوں میں. شاہی گھرانے کے تھے جریر، شاہی، لمبے تھے، لمبے، اتنے لمبے تھے جریر، کہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پھر بھی جو ہے پاؤں کا تلوا زمین پہ لگتا ہے. گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پھر بھی زمین پہ لگتا ہے. ہاں بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ حضرت احمد نے فرمایا یوسف ہذہ الامہ، اس امت کی یوسف ہے یہ. تو کون؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی. یہ بھی بات لکھی ہے، شاہی گھرانے کے اتنے خوبصورت، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بہت تعلق رکھتے. وہ خود بیان کرتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی کی مجلس میں گیا، چاہے وہ عام مجلس ہو چاہے وہ پرائیویٹ مجلس ہو، خاص مجھے اللہ کے نبی نے کبھی بھی روکا نہیں کہ مت آ، ابھی پرائیویٹ بات چلتی ہے. ہاں، اور نبی جی کے پاس جب بھی گیا، نبی نے جب بھی مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر نبی مسکراتی. واہ، بہت بڑی بات ہے. ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم ولا حجبنی، مجھے کبھی بھی میرے آقا نے مجلس میں آنے سے نہیں روکا. خاص خاص لوگوں سے بھی کہتا ہوں، بہت سمجھے کہ نہیں سیکیورٹی میں بہت چوکیداری یہ سب دھندے بھی کرنے کے، ابھی بھی نہیں، ابھی حضرتی ہوں ابھی حضرتی ہوں. یہ میری اپنی لائف ہے، میں اپنی لائف کے متعلق کی بات بتاتا ہوں، سمجھ رہے ہیں. اور اپنے کو تو یہ پسند ہے. میرے آقا کے یہاں اتنے چوکیدار نہیں تھے. یہ اور بات ہے کہ آنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ سامنے والے کے وقت کا لحاظ، لیکن بڑے کو چاہیے کہ بہت لوگوں کو جو ہے نا آنے کے سلسلے میں روک ٹوک نہیں کرنی. مجھے تو کوئی بھی پوچھتا ہے کہ صاحب کون سا وقت میں ٹائم، میں نے کہا رات کو 3 بجے بھی کر رہا ہے. ہاں رات کو 3 بجے بھی کرنا. ہاں مدرسے کے ٹائم میں تیرا فون نہیں اٹھاؤں، سامنے سے میں رپلائی تجھے ضرور دوں. آقا کی یہی عادت تھی. اس روایت کو دیکھیے، سمجھیں یہ بھی ہمارا ذہن بنانے جیسا ہے. تھوڑے سے زندگی 2-4 بولنا آ جائے، نہ تھوڑا سا کچھ کام کرنا آ جائے، تو پھر لگژری زندگی میں ایک یہ بھی ایک اسٹائل شروع ہو جاتی ہے. ابھی یوں ہے نا، ابھی فلاں ہے نا، ابھی جو ہے نا اس وقت موقع نہیں نا، ابھی میٹنگ میں ہے نا یہ. ارے کس کو کتنی بڑی ضرورت ہے تجھے کیا معلوم ہے؟ بات سمجھ میں آ رہا ہے. اور مجھے تو ایسے کے ساتھ نبھتی نہیں، ساتھ بات ہے سمجھے. ایسے کو تو کچھ نہیں کرنا، چلو اپنا کام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ چوکیدار نہیں تھے. ہاں یہ بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کی سعادت سمجھ کر صحابہ خود کھڑے ہو کر چوکیداری شروع کر دی. صحابہ نے شروع کی، آقا نے نہیں کہا. بات سمجھ میں آیا؟ صحابہ نے شروع کی، آقا نے نہیں کہا. وہ ایک عورت کا قصہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ ایک عورت اپنے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا تو اس کے قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو میرے آقا وہاں سے گزرے تو اس کو ذرا کہنے لگے اتق اللہ واصبری، اللہ کا ڈر، سمجھے، تقوی اختیار کر، صبر کر لے. تو اس کو پتہ نہیں کہ کون ہے، تو اس نے کہہ دیا ادھر کون نہیں، ہٹو. آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے کیا مصیبت آئی، میرے بیٹے کا انتقال ہوا. خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، آگے تشریف لے. کسی نے آ کر اس کو جو ہے کام میں کہا رے کس سے تو بات کر رہی تھی؟ کس سے؟ اللہ کے نبی سے. وہ گھبرائی نہ دوڑ کے آئی. جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکان میں پہنچی وہ کہتی ہے میں اپنے آقا کے مکان پہ پہنچی، میں نے وہاں پر کوئی حارس نہیں دیکھا، میں نے وہاں پر کوئی چوکیدار نہیں دیکھا، سیدھے مکان میں اجازت دے کے میں داخل ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. اور پھر اس کے بعد آقا کے پاس آ کر معافی مانگنے لگی. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر کب کرنے کا؟ کھڑا صبر تو یہ کہ پہلی مرتبہ میں مصیبت آوے آدمی اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. بعد میں تو ایام گزرنے پر تو خود بخود صبر آتا ہی چلا جاتا. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. اس حدیث سے پتہ چلا آقا کے یہاں پر بواب، آقا کے یہاں پر حاجی، گیٹ کیپر میرے آقا کے یہاں پہ نہیں تھا.
سمجھے نا، جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہاں عشق میں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے، عشق میں یہی بات۔ ہاں بھائی شریعت نے کہا ہے دروازہ کھولنا نہ کھولنا تو اس وقت آپ کر لو، سمجھے بھائی اس وقت میں مشغول میں نہیں آ سکتا، آپ سے بات نہیں کر سکتا، چلو اپنے بعد میں بات کریں گے، یہ کہہ کر منع کر دو، سمجھے۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مطابق یہ کہتے ہیں جریر بن عبداللہ، وہ یوں کہتے ہیں شاہی خاندان کے آدمی ہیں، میں نے ان کا مقام بتایا، خوبصورت شاہی خاندان کا آدمی، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے، مگر حضرت بخاری میں ایک روایت، بخاری شریف میں ایک روایت، حضرت انس یہ کہتے ہیں جریر عمر میں ہم سے بڑے تھے لیکن پھر بھی میری خدمت کرتے تھے، شاہی خاندان کا آدمی، نبی کا اتنا دلارا لیکن میری خدمت کرتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ یوں کہتے تھے انس تیری بھی کروں گا اور سارے انصاریوں کی کروں گا، اور اس لیے کروں گا کہ آپ لوگوں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، میں تو آخر میں مسلمان ہوا، مجھے اپنے آقا کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا، سمجھے، تو پہلے آقا کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کر کے اپنے دل کو میں تسلی پہنچاؤ۔ اسے یہ پتہ چلا بڑوں کے جو خادم ہوتے ہیں وہ بھی قابل قدر ہوا کرتے ہیں، بڑوں کے خادم قابل قدر ہوا کرتے ہیں، جی ہاں، خدمت کرنے والوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ جیسا اپنے علاقے کے اندر حافظ جی ڈیلا والے تھے، جانتے ہو آپ لوگ، نام سنا آپ لوگوں نے، موسیٰ کے قبرستان میں سوئے ہوئے، جی بہت بڑے علامہ ہیں، وہ شیخ الاسلام کے خادم تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اور ہمارے والد صاحب شیخ الحدیث کے خادم تھے، یہ سہارنپور میں وہ دیوبند میں، تو دونوں ایک وطن کے تھے، آپس میں ملاقات ہوتی تھی، یہاں پر بھی آتے تھے، تو پھر اس وجہ سے آپس میں محبتیں تھی، تعلقات۔ میں نے تو نہیں سنا نہ ابا سے نہ کسی سے، ایک آدمی سے سنا، حافظ صاحب کا جو ہے بہت بڑا باڑا تھا، باڑی بہت بڑی تھی ان کی جس میں آم آتے تھے، ایک مرتبہ ابا کو خط لکھا، مودی صاحب آم بہت آئے ہیں، تشریف لائیں ہم لوگ کھائیں، تو گئے وہاں پر، اور پھر عشاء کے بعد حافظ صاحب نے والد صاحب نے دونوں بیٹھے، فرمایا آم پہ آم کاٹے، نے پھر پورے کھنچے میں تھال میں بھر کے پھر خوب کھائے دونوں نے، عشاء کی نماز کے بعد پورا تھال گویا صاف کر ڈالا، نے پھر اس کے بعد دونوں اللہ کے بندے لگے کھائی میں ذکر الہی میں لگے، تو کہنے والے ہی کہتے ہیں اس دن کا ذکر ان دونوں حضرات کا فجر کی اذان تک کا تھا، کتنے بھائی؟ فجر کی اذان تک ذکر الہی۔ جی حافظ صاحب کی موت کے متعلق تو مجھے تفصیلات کا علم نہیں، لیکن میں اپنے والد صاحب کے موت کے مطابق تفصیل کو بتا سکتا ہوں۔ میرے ابا کا انتقال اللہ 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 ضربے لگاتے ہوئے دنیا سے تشریف لے، ضربے لگاتے ہوئے دنیا سے تشریف لے، ہارٹ کی تکلیف کڑی ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے منع کر دیا، کہا بولے صاحب ہلن چلن کچھ نہیں، اور ابا کو پتہ چل گیا کہ آپ کا ٹائم آ گیا، اور ڈاکٹر تیری ایسی تیزی شروع کر دیا، اتنا زوردار ذکر کہ نیچے سے گزرنے والے نے مجھے پٹھا پٹڑی میں آ کر بتلایا، بولی صاحب میں نے تو وہ ذکر سنا ہے، آپ تو کسی کی سنی ہوئی بتلا رہے، میں نے تو وہ ذکر سنا ہے، اوپر والے منزلے میں تھے، نہ ابا کا ذکر نیچے سن رہے، جو جیسے زندگی گزارتا ہے نا ایسی سمجھ کے لیے اس کی موت آتی ہے۔ اور حافظ صاحب کے ذکر کے سلسلے میں ہمارے ایک گاؤں کے آدمی صاحب نے سنا، فرمایا کہ ربیندرا کے اندر ان کی رشتہ داری تھی، مولانا محمد کر کے تھے تو ان کے ساتھ رشتہ داری، تو حضرت تشریف لاتے تھے، حافظ ڈیلا والا وہ تشریف لاتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت اپنے شیخ کا جو دیا ہوا ذکر تھا وہ ذکر کرتے تھے، 12 تسبیح لا الہ الا اللہ اللہ واللہ، 12 تسبیح، 1200 مرتبہ، اپنے تو 40 میں تھک جاتے ہیں، سمجھے کہ ہاں یہ مولوی صاحب بھی یار سمجھے ذرا فجری ایک دم افطاری کرنے سحری کرنے کے بعد سب کو کہتے ہیں ایک تو واقعات سناؤ پھر دعا کرو، پھر مولوی صاحب لگواتے ہیں برابر، جی، اور لیکن وہاں تو 1200 مرتبہ 1 گھنٹہ تک ذکر، جی، تو کہتے ہیں جس وقت حافظ صاحب یہاں پر ذکر کرتے تھے تو ہم لوگ باہر کو کھڑے رہتے تھے، حافظ ڈیلا والے کو بتائیں، باہر کھڑے رہتے تھے اور سنتے تھے، عجیب لے کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے،
قرآن مجید نے اللہ کے ذکر کرنے والے کو ایک نمایاں ٹائٹل کے ساتھ پیش کیا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اللہ پاک نے ان کے لیے اجر عظیم کو طے کر رکھا۔ بہرحال بڑوں کی خدمت کرنے والا بھی قابل قدر ہوتا ہے، میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا۔ اور اللہ پاک نے آپ سب کو بڑی دولتوں سے نوازا تھا، یعنی روحانی دولتوں سے، ظاہر تو میں نہیں جانتا، روحانی دولتوں سے اللہ پاک نے ان کو نوازا۔ تو جلیل بن عبداللہ کہتے ہیں بھائی نبی کی خدمت کا چانس تو نہیں ملا، لیکن نبی کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کا مجھے موقع ملا، لہذا انس تیری بھی کروں گا اور تمام جتنے بھی تمہاری جماعت کے نا انصار سب کی میں خدمت کروں گا۔ تو دین کے خادم کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کہ ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے پھینکنا چاہیے؟ ایک آدھ دو سے غلطی ہوتی ہے نا، میڈیا پہ چلا دیتے ہیں، میں پورے عالم میں شور 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 داخلے بھی پیش کرتا، انہیں پیش کرنے کی دعوت کہیں گے کہ مجھے ساتھ مانگا کھلا رہے تم، سمجھے؟ یہ یاد رکھنا، یہ علماء کی غیبت نہیں، یہ علماء کی دجی نہیں، یہ دین کی دجی اڑا دو، سمجھے؟ جس کی غلطی ہوئی ٹھیک ہے، جاؤ تم سب اکیلے میں مل کر جو کچھ کرنا ہو کر لو، لیکن پھر بدنام زمانہ کے پوری جماعت کو کرتا ہو، یہ کس نے تمہیں اجازت دی؟ کرے کوئی نہ بھگتے کوئی، سمجھ لو۔ ارے وہ حدیث یاد ہونی چاہیے، بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث ایک بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک اللہ کے نبی، میں جو بھی بات بولتا ہوں حوالے کے ساتھ، اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو سیدھا میرے پاس موجود ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کے نبی کہیں سفر میں جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے لیٹے، نہ جیسے آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ایک چونٹی آئی، نہ بھر نیند میں تھے، نہ ایک چونٹی آئی نے کاٹی، تب ظاہر بات ہے جو جھٹکا جو لگا تو اس میں حضرت یوں کر کے اٹھے، نہ بیدار ہو گئے، نہ میٹھی نیند اچانک اس میں خلل، تو حضرت کو آیا غصہ، وہ بھی نبی، وہ بھی تو آخر انسان تھے، غصہ آیا، تو غصہ آیا تو ادھر ادھر دیکھا یہ کون ہے، تو وہ چونٹی کے قریب میں بھی دیکھا کہ پورا چونٹی کا سوراخ، چونٹی کا بل ہے، تو حضرت خادم کو حکم دیا اور یہ فرمایا سارے بل کو جلا کے ختم کرو، اس میں جتنی چونٹیاں ہیں نا وہ ساری چونٹیوں کو جو ہے نا جلا کے ختم کر دو، اس حضرت کا حکم تھا، لہٰذا جو خادم نے ایسا کر رہا ہے، خادم نے کرتے تو کر ڈالا، اوپر سے وہی آئی اور یہ فرمایا فَأَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، قصور ایک نے کیا تھا، ایک چونٹی نے کاٹا اور آپ نے سب کو جلنے کے لیے جلا کے رکھ دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلطی ایک سے اور پوری سب کے لیے جماعت کو برباد کرے کہ کہاں شریعت کی اجازت؟ جانوروں میں اللہ نے اس طرح سے بات پرس کی ہے تو انسان نہیں ہے، شکر یہ انسان نہیں، انسان کے صحیح معنی میں رہبری کرنے والوں کی بات کوشش کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ اپنی کمپنی کی بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شریعت کی بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے دین بیدار رہتا ہے، علماء کی قدر کرو جی۔ بہرحال اب آگے دیکھیے، جلیل بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جب میں آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بیعت میں شامل کر لے، بیعت کی بات چل رہی تھی، فرمایا بیعت کر لیں، بیعت میں شامل، تو میرے آقا نے بیعت کی، تو فرمایا بیعت کس چیز کے اوپر فرمائی؟ تو کہا بایعت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت لی اس بات پر ہر ایمان والے کے ساتھ ہر ایمان والے کا بھلا سوچوں گا، النصح لکل مسلم، نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی، بھلا سوچنا، ہر ایمان والے کا بھلا سوچوں گا، کسی کا برا نہیں سوچوں گا، النصح لکل مسلم۔ تو کہتے ہیں جلیل بن عبداللہ البجلی نے اس نصیحت کو ایسا نبھایا، روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ ان کو گھوڑے کی ضرورت پیش آئی، خادم نے کہا بھائی گھوڑا نہیں، ذرا گھوڑا لے کے آ، تو خادم گیا نے گھوڑا لے کے آیا، بہت عمدہ گھوڑا تھا، وہ 300 روپے میں لے کے آ گیا، 300 درہم میں لے کے آ گیا، تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ لے آیا، یہ 300 کا ہے، ارے واقعی بھائی یہ تو بہت اچھا، بہت عمدہ، ارے کہیں اس کو تمہیں گھاٹے میں تو نہیں ڈالا؟ فرمایا نہیں حضرت، پوری صاف صاف بات ہوئی، فرمایا نہیں بھائی
یہ تو گھوڑا تو بہت قیمتی ہے، یہ 300 کا نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ چلو آپ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، بیچنے والے کے پاس گئے، پیسے گھٹانے کے لیے نہیں، پیسے بڑھانے کے لیے۔ واہ بھائی واہ، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کا فائدہ۔ جی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیعت دی تھی نبی کے ہاتھ پہ، ہر کسی کا بھلا سوچنا، تو بھلا سوچتے ہوئے تشریف لے گئے وہاں پر۔ فرمایا بھائی تم نے یہ گھوڑا بھی چکا دیا، کتنے میں؟ تو کہا 300 میں۔ کوئی گھاٹا تو نہیں تھا؟ کوئی گھاٹا نہیں۔ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا گھوڑا 300 کا نہیں اور قیمتی ہے، لہٰذا اس کی قیمت اور بڑھا دو۔ تو انہوں نے بہت سوچا، یار یہ پہلا جیسا گھاٹ ملا کہ سامنے چل کے پیسہ بڑھوانا چاہ رہا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے بیار بامیہ 400۔ فرمایا نہیں 400 کا نہیں، یہ تو اور قیمتی ہے۔ فرمایا 500، نہیں اور قیمتی ہے 600۔ 800 تک لے گئے گاڑی۔ کہاں تک لے گئے؟ 800۔ کہاں 300 نے، کہاں 800۔ فرمایا الآن فتح الباری کے اندر یہ قصہ لکھا ہے، الآن اب صحیح قیمت ہوئی، لو یہ دے دیا۔ بات سمجھے؟ بیعت کا فائدہ۔ بڑے کے ہاتھ میں جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے شرم پڑتی ہے اسے، میں نے اس کے ہاتھ پر یہ قول و قرار کیا ہے میں اس کے خلاف ورزی نہ کروں۔ حاجی اللہ مہاجر مکی نور اللہ برکتہ کے متعلق ہے۔ حاجی اللہ صاحب کا میں نے 2 دن پہلے تذکرہ کیا تھا حاجی صاحب کا، تو حاجی صاحب کے متعلق ہے۔ ایک آدمی آیا، فرمایا حضرت آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا ہے۔ فرمایا بیعت تو ہو جاؤں گا، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم تو پابندی بہت لگواتے ہو، مجھ سے کچھ پابندی وابندی نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھوں گا، وضو بھی نہیں ہوگی نا نماز بھی۔ ابے چل یار کوئی حل نہیں، بغیر وضو کے رہنا نہ نماز کے بغیر رہنا۔ چل کہا یہ گانے والے کا چکر یہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ارے بھائی چل رہی، وہ بھی کس نے منع کیا؟ چل تو آپ ہو جا پہلے، سمجھے؟ حضرت تو بیعت کی، حضرت کے یہاں بیعت کے سلسلے میں کوئی پابندیاں نہیں تھی، بعض بزرگوں کے یہاں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو آیا تو بیعت کی، سمجھے؟ اور حضرت یوں کہتے تھے بھائی جو بھی آوے تو میں اس کو بیعت میں اس لیے شامل کر لیتا ہوں، نہ معلوم کون اچھا اللہ کا بندہ نکل آئے کہ اس کی دعا کے ذریعے سے بیڑا پار ہو جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا شیخ، وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا مرشد، تو وہ اپنے مرشد اپنے شیخ کے لیے دعا کرے، ممکن ہے اس کی دعا کے ذریعے سے اللہ میرے لیے دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے مقدر فرمائی، تو کس کی دعا سے میرا کام بن جائے؟ لہٰذا بھائی کوئی تعین وائن کی استخارہ کر لو، نہیں یہ کر لو، بس جو آیا چل بھائی بیعت میں شامل ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ حضرت کے یہاں یہ عجیب توسل تھا، تو حضرت بیعت میں شامل کر لیا۔ فرمایا لیکن بھائی دیکھ تیری تو ساری شرطیں منظور کر لی، تیری ساری شرطیں منظور کر لی، میری بھی تھوڑی سی بات مان لے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات مان لو۔ فرمایا بس تھوڑا ذکر کر لیا کرنا۔ کیا کہہ رہے؟ تھوڑا ذکر کر لینا۔ کیا کتنا؟ اتنا کب؟ تو اس وقت وہ کر لیا۔ اب جناب بیعت ہو گئی، اس نے ذکر کیا، اب اللہ کا کرنا کہ نماز کا ٹائم آئے، اس نے تو طے کر لیا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو بھی نہیں کرنے کا۔ بیعت کا فائدہ میں بتلا رہا ہوں، جب بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ آدمی دیتا ہے اللہ کی طرف سے فیصلے کچھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہوئے یوں کہتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، 2 آدمی بھی الاسران فوقہما جماعہ، 2 سے زائد جماعت ہے، اور جو جماعت سنگٹھن ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی مدد کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں اللہ کی مدد کے فیصلے، کہ یہ سچا دل ہے نا کہ جھوٹا دل۔ تو اگلی نماز کا جب وقت آیا، اس سے پہلے کھجلی نہیں تھی، جیسے نماز کا وقت آیا کھجلی شروع، پورے بدن میں، وہ جس نے بیعت کی پورے بدن میں کھجلی، یہاں گرے، یہ کنٹھل گیا، یہ بہت اٹھا گیا، اور اس نے بہت سمجھنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ کسی طرح سے میری کھجلی بند ہو جائے، یہ گلاب کا تیل، یہ گلاب کا پانی نہیں، یہ چمبیلی کا تیل نہیں، یہ فلاں تیل، لیکن کسی تیل نے کچھ کام نہیں کیا۔ آخر اس نے پانی لیا نے منہ دھویا نے یہ کیا، تب جا کر اس کو چین آیا، تو اس نے دیکھا یار یہ میں نے منہ دھویا، یہ کیا، پاؤں دھویا، مجھے بہت اچھا لگا، تو فقط مسحت باقی ہے۔ یہ بڑے میاں بہت ہوشیار آدمی ہے۔ کیا کہا؟ یہ بڑے میاں بہت ہوشیار آدمی ہے، ذکر کا پہرا بنا کے گئے، ذکر کی پہرے داری کر ڈالی انہوں نے۔ ہاں جی، وہ کھجلی لگوا کر وضو پہ ڈال دیا مجھے، اب مساج باقی لگ، چل بھائی مساج کر لیتا ہوں، مساج کر لیا، پورا وضو ہو گیا۔ بھائی
میں نے تو اپنی طرف سے کہا تھا کہ وضو نہیں کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، لیکن اگر میں کر لوں تو اس میں ممانعت کیا چیز ہے؟ چل جب وضو ہو گیا تو اب نماز میں کیا دیر؟ اب جو نماز جو پڑھی تو کھجلی بھی غائب، تو دل بھی ایک دم بالکل منشرح فٹ ہو گیا، تو پھر تو اس کو لگا یار یہ بڑے میاں بڑے چالاک انسان ہے، سمجھے؟ سب مان تو لیا لیکن اپنی ایک ایسی من والی کہ 100 سونار کی نے ایک لوہار کی بات سمجھ رہے ہیں۔ اب دوسری نماز کا جو ٹائم جو ہوا تو دوسری نماز میں پھر کھجلی اٹھی، دوسری نماز میں پھر، تو یہ تو سمجھ گئے کہ اب یہ جو کھجلی اٹھی ہے نا یہ اسی وجہ سے اٹھی ہے، لہٰذا فوراً وضو کیا نے نماز پڑھی۔ پھر یہ سلسلہ شروع، یہ اس طرح سے اللہ پاک نے اس کو پابند بنا دیا۔ یہ بیعت کا فائدہ میں بتلا رہا ہوں، اوپر کو قصہ سنا رہا تھا نا آپ لوگوں کو، 43 سال تک روزانہ ایک ایک کلام پاک ختم، ایک ایک کلام پاک، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ بیعت کے بڑے فائدے ہیں۔ اب تو زیادہ وقت بھی ہو گیا، میں اپنی بات بھی آپ کو ختم کر دوں، رہ گئی یہ بات پنسی یا یہ نبی اذا جاءک المؤمنات، لیکن یہ بیعت کے سلسلے کی بات ہو گئی، آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگان کرام کے یہاں پہ جاتے ہیں لوگ، بیعت تو لیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ بیعت لینے والوں سے یہ کہہ دیتا ہوں، بیعت تو سنت ہے لیکن اصل اصلاح ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ لہذا مریدین کو چاہیے فقط بیعت لے لینا کمال نہیں، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو سدھارو۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ کا ڈر پیدا کرو اور اپنے آپ کو سدھارو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ بھی فرمایا وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو میں لڑائی ہو تو دونوں میں چوٹ پیدا کرو، لیکن یہ بھی فرمایا کہ تمہاری پرسنل لائف اگر گڑبڑ ہے تو اس کو بھی تمہیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، جب بیعت لیتا ہے تو ایک بہت بڑا فائدہ اس قرآن مجید کے آیت سے کہ یہ عورتوں کو بیعت کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی، آپ کے پاس ایمان والی بیعت لینے کے لیے آوے، ان چیزوں پہ بیعت لے لے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ کا مطلب یہ ہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا۔ ہمارا پیر جو ہوتا ہے نا، ہمارا بڑا، وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اے اللہ ہمارے تمام مریدین سمجھے ان کے لیے یہ کر یہ کر، وہ اپنا کچھ مخصوص ٹائم لیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ان کے نام پر احسان ثواب بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا یہ بیعت لینے والی ثواب کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے کہ جب تمہارا بڑا تمہارے لیے مغفرت کی دعا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے پیر صاحب کے پاس بسا اوقات مجلس میں بیٹھے، آج تشریف لائے تھے ہمارے سمجھے کہ پیر زادے تشریف لائے تھے حضرت جناب طلحہ بھائی، تو وہ ہمارے پیر صاحب کو ہم نے اکثر بیشتر دیکھا، بعض مریدین بہت دھمانے جب آتے تھے فرمان کب تک دوبی کا کام کرواتے رہو گے، یعنی گناہ تم کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کے دعائیں ہمیں مانگنی پڑتی ہے، کب تک دھوبی کا کام کرواتے رہو گے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بیعت لینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ بڑا قرآن حدیث کو سمجھتا ہے تو وہ اہتمام کرتا ہے اپنے مریدین کے لیے استغفار، اور ظاہری بات ہے کہ غائب کی دعا غائب کے حق میں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ان باتوں کو جب پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے آپ کو سدھارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خانقاہیں جو لگتی ہے نا، وہ سدھارنے کے لیے، نالج بڑھانے کے لیے نہیں کہ بولے صاحب سننے کے لیے قصہ سنا دیں گے یہ حالات سنا دیں، نہیں، یہ تو واقعات ہوتے ہیں، واقعات کی روشنی کے اندر جو حالات کو سدھارا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ وقت زیادہ ہو چکا، بس آپ لوگوں سے درخواست ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، پہلے میں بس بول رہا ہوں اس کے بعد دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔